غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، یہی آنسو بنے گوہر بنائے جس کا جی چاہے۔ صدا زہرا کی آتی ہے، میں ہوں موجود مجلس میں، جو میرے بیٹے کو پرسہ دینے آئے جس کا جی چاہے۔ اور رونے والوں، زہرا کا گھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اجڑا ہے، اور رونے والوں زہرا کا لال حسن مجتبی امیر حسن کائنات کے اندر ایسا امام جس نے اگر صلح کی تو دین کے لیے، جس نے اپنے بابا کی خاموشی بھی دیکھی، جس نے اپنی ماں کے منہ پہ لگتا ہوا تماچا بھی دیکھا۔ اجرکم اللہ آزادان، بڑا غریب ہے میرا مولا حسن، اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے بابا کے گردن میں رسی بھی دیکھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی غربت بھی دیکھی ہے۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا حسن۔ آج میرے مومنوں نے مجھے کہا ہے کہ سید زادہ مجھے امام حسن علیہ السلام کی شہادت سنائے۔ جو میرے مولا حسن پہ گریہ کرنے کے لیے آئے ہو، سب مومن گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں، میں یہ جملہ غلط سمجھتا ہوں کہ جو گریہ کرنے کے لیے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسہ دیا جائے۔ عزادار زہرا کا یہ لال اتنا مظلوم ہے کہ ایک وہ رات آئی میرے مولا حسن کی زندگی کے اندر کہ جس زندگی میں، جس رات کے پہر میں اپنی زوجہ کے سامنے بیٹھ کے فرزند رسول نے ایک بات کہی، جودا کیا میں تیرا اچھا شور نہیں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ یہ جو جوان ہے میرے بزرگ ہائے کر رہے ہیں، جناب زہرا یہ ہائے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور رونے والے بی بی نے کیا کہا، مولا نے کیا کہا، کیا جودا میں تیرا اچھا شور نہیں؟ قبلہ وہ زہر دیا گیا میرے مولا حسن کو کہ جس زہر کا ایک قطرہ اگر آ جاتا تو کافی تھا، لیکن قبلہ شربت میں زہر پلایا گیا میرے مولا حسن علیہ السلام کو۔ مولا حسن کو جب زہر مل گیا نا تو اس نے کہا مولا میں کھانا لگاؤں، تو مولا نے کہا جو تو نے کام کرنا تھا تیرا کام ہو گیا۔ قبلہ روایات کے جملے ہیں، مولا حسن کو ایک مرتبہ زہر نہیں ملی، کئی مرتبہ میرے مولا حسن کو زہر ملی۔ ہر مرتبہ اپنا سینہ نانے کی قبر کے ساتھ لگاتے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ راوی روایت لکھتا ہے اس بار بھی جودا کے کمرے سے نکلے، روضہ رسول پہ آئے ہیں جناب حسن آ کے کہتے ہیں نانا مجھے لگتا ہے مجھے پھر زہر مل گئی مجھے لگتا ہے مجھے پھر زہر مل گئی۔ قبلہ پھر اپنی قمیض کے بٹن کھول کر سینے کو اپنے نانا کی قبر سے مس کیا۔ قبر میں زلزلہ آیا، نبی کی آواز آئی، او میرا لال حسن، او میرا لخت جگر حسن، او میرا پیارا حسن، تیرا نانا تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، تو آخری لمحات کا مہمان رہ گیا۔ اجرکم اللہ عزاداروں، مولا حسن نے کہا کہ نانا میری آخری رات ہے، تو مولا حسن اٹھے نانا کے روزے سے، اب چلے ہیں اپنی زوجہ بی بی فروا کی طرف، آئے ہیں بی بی فروا کے قریب، ان کے حجرے میں آئے۔ حالت کیا تھی، زہرا کا لال دیواروں کا آسرا لیتا ہوا آ رہا، دروازے پہ پہنچا، دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، عالم کیا ہے، آنکھوں سے خون آ رہا تھا، منہ سے خون آ رہا ہے فرزند رسول کے۔ جناب حسن کا یہ عالم دیکھا نا تو بی بی رو کے کہتی ہے مولا یہ کیا؟ کہا فروا جلدی سے بستر لگا، میرے قاسم کو بلا،
میرے حسین کو بلا، میری بہن زینب کو بلا، کہ میں انہیں اعلان کر کہ حسن لحظے کا مہمان رہ گیا، جنہوں نے حسن کو ملنا ہے جلدی آؤ۔ قبلہ بی بی نے بستر لگایا، امام حسن علیہ السلام بستر پہ لیٹے، مولا نے کہا فروا میرا قاسم مجھے قریب لا۔ تاریخ صاحب مکتر بزرگ علماء کہتے ہیں جناب قاسم کو مولا حسن علیہ السلام کے سینے پہ جب بی بی نے رکھا نا تو اس وقت جناب قاسم تڑپ کے اپنے آپ کو بابا سے جدا کیا، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی۔ قبلہ جناب حسن کا سینہ اتنا تپش دے رہا تھا کہ قاسم کے نازک لب نازک جسم برداشت نہ کر سکا۔ میں کہوں گا مولا قاسم بابا لازے کا مہمان رہ گیا، اپنے بابا سے پیار کر۔ قبلہ بی بی سے کہا فوراً میرے بھائی کو اطلاع دی جائے۔ قبلہ جناب فروا اٹھی اطلاع دینے کے لیے، پھر بیٹھی، جناب نے کہا قاسم کو بھیجو۔ اب انداز کیا تھا، بزرگ پڑھتے ہوتے تھے، قاسم کے سر میں ماں نے ریت ڈالی، سینے کے بند کھولے، بٹن کھول دیے، سینہ چاک کر دیا۔ اب قاسم جب آیا نا اپنی پھپھی زینب کے دروازے پر دستک دی، آواز دے کے کہا پھپھی قاسم کا سلام۔ جیسے ہی میری عالیہ بی بی نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی نا تو صبح سحری کا وقت تھا۔ قبلہ مؤرخ کہتے ہیں بی بی تڑپی مصلی پہ کہا اللہ خیر کرے مجھے قاسم کی آواز آ رہی۔ فوراً جیسے ہی دروازے پہ بی بی آئی، کیا دیکھا؟ بھتیجے کے بال کھلے ہوئے، سر میں ریت، سینہ چاک تھا۔ میری بیوی نے قاسم کو اٹھایا، کہا بیٹا خیر ہے، کہا میرا بابا آپ کو بلاتا ہے، میرا بابا آپ کو بلاتا ہے۔ بی بی نے فوراً اپنا برقع سر پہ کیا، قبلہ چلی ہے بھائی کی طرف۔ جیسے ہی بھائی کے قریب آئی نا تو کیا دیکھتی ہے؟ جناب بی بی فروا وہ جگر کے ٹکڑے چھپانے لگی ہے۔ جیسے ہی نظر بی بی زینب کی پڑی اس تشت پر، رو کے کہا پر میری بھابی ان کو نہ چھپا، مجھے دیکھنے دے، میں نے ماں کے زخم بھی دیکھے ہیں، میں نے بابا کی ضربت بھی دیکھی ہے، میں آج حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس طرح حق ہے مولا حسن کو رونے کا ایسے رویا جائے۔ عزادار ہوا کیا؟ مولا حسن جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، تشت میں آ رہے ہیں۔ بی بی نے مولا حسن کے قریب آ کے بیٹھ گئی، رونے شروع ہوئی، کہا میرے ماں جایا حسن یہ کس نے ظلم کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ قبلہ بنی ہاشم اس محلے کے اندر تمام بنی ہاشم کی جتنی مستورات تھی قرآن بپا ہوا، ہر طرف آواز دی واہ حسنا واہ مصیبتا۔ قبلہ روح پر آواز ہوا میرے آقا کا، زینب کے سر سے ردا اتری، بال کھل گئے، رو کے کہتی ہوں میرا ماں جایا حسن، ابھی میں ماں کا درد نہ بھولی تھی، ابھی بابا کی ضربت نہ بھولی، او بھائیا تیرے یہ جگر کے ٹکڑے کیسے بھولے گی؟ اجرکم اللہ عزادارو، غسلوں کا بن ہوا، مولا حسین رو رہے ہیں، قبلہ جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر سے اٹھا، مدینہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، ہر طرف سے یا حسنہ کی صدا تھی، یا غربتہ کی صدا تھی۔ مولا حسن کا جنازہ چلا، قبلہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا جا رہا ہے، حسن کا جنازہ نانا کے روزے کے قریب پہنچا، اتنے میں سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا، کہا حسین بھائی کے جنازے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا میں نانا کے گہوارے میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے وہ ملاؤن کہتے ہیں ہم دفن نہ ہونے دیں گے، ابھی اس کے جملہ یہ نکلنا تھا، ایک تیر چلا جو سیدھا حسن کے جنازے میں لگا۔ عزادارو سوال کرو، ایک تیر تھا نہیں عزادار 70 تیر چلے،
قبلہ یہاں تیر چلنے تھے، غازی گھر کی طرف دوڑا، گھر سے تلوار اٹھائی، زینب غازی کے سامنے آ کے کہتی ہے او میرا غازی تو جا رہا ہے، زینب کس کے آسرے رہے گی؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔